السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے، جو ہمارا خالق و مالک، ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ان گنت درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق جن و انس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور جب انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو پھر ان کے ذریعے ان کتابوں کو بھی نازل فرمایا کہ جو اپنے اپنے دور کی بہترین کتابیں تھیں، اور ان میں سے آخری کتاب جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جسے قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے، جسے فرقان حمید بھی کہا جاتا ہے، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے اس کو محفوظ فرما دیا. اب جو چاہے اس سے ہدایت کو حاصل کر لے، جو چاہے اس کے اسباق پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدل لے، اور جو چاہے اپنی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتا رہے، گمراہیت میں اور ضلالت میں اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو برباد کر دے. آج کا موضوع قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہے جو ہم میں سے، میرا حسن ظن ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جسے یہ سورت یاد نہ ہو. اور یہ ایسی سورت ہے جسے ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جس کا مشہور نام فاتحہ ہے. اور فاتحہ کہتے ہیں کسی چیز کے کھولنے کو، جو چیز کھولنے والی ہو. جیسے کہا جاتا ہے افتح الباب، کہ دروازہ کھولو. اسی طرح قرآن مجید کو جب کھولا جاتا ہے تو یہ قرآن مجید کا آغاز اور افتتاح کرنے والی صورت ہے، اور قرآن کے جو ہے بالکل آغاز میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی صورت ہے. ہم اپنی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ سے ہم کچھ مانگتے ہیں، اور مانگنے کے کچھ آداب ہیں کہ جس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ ہی کو مالک و خالق مانتے ہوئے، تمام جہانوں کا رب مانتے ہوئے ہم کہتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے. اور یہ سورت بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک ساری زندگی جن کو اللہ نے توفیق دی نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی نمازوں میں اس سورت کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس سورت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اللہ سے کیا قول و قرار کر رہے ہیں؟
ہم اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا انا ہدیناہ النجدین کہ ہم نے انہیں دونوں راستوں کی طرف ہدایت کر دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہ ہم نے انہیں راستے کی طرف ہدایت کر دی. اب چاہیں تو میرا شکر کرنے والے بن جائیں اور اگر چاہیں تو ناشکرے بن جائیں، ناشکری کرنے والے بن جائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی سے ذکر فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں کہ جو قرآن میں سب سے افضل صورت ہے اور جو مجھے عطا کی گئی ہے. اس صورت کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. سبع سات کو کہتے ہیں. مثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی. اسے سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو نمازوں میں بھی دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے. فرمایا مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سورہ فاتحہ جو ہے سب سے بہترین صورت ہے اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس قرآن مجید میں نازل فرمائے، جس میں بندے کے اللہ کے ساتھ کیا حقوق و فرائض ہیں، بندے کے بندوں کے ساتھ کیا حقوق اور فرائض ہیں، بندوں کے معاشرے کے اندر کیا حقوق و فرائض ہیں، تمام کے تمام قرآن تمام انہی موضوعات کے اوپر بحث کرتا ہے، جس میں بندے کے اللہ کے ساتھ کیا روابط اور کیا تعلقات ہونے چاہیے، بندوں کے آپس میں کیسے تعلقات اور رابطے ہونے چاہیے، کیا حقوق و فرائض ہونے چاہیے. حقوق اللہ کا ذکر ہے، حقوق العباد کا ذکر ہے، اور اسی طرح معاشرے میں ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل منشور دیتا ہے. اللہ نے ایسے ہی قرآن میں یہ بات نہیں فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تحقیق تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ وہ خود قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال کیا، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے. فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات بھی شامل ہیں، ان کے عادات بھی شامل ہیں اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ بھی شامل ہے. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے اور بہت سے نام ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے اسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا اقرار کرتے ہیں؟ جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، جب کسی انسان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو، تو انسان جب انسان کے سامنے جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے. اسے جو ہے اس لیے کہ تعریف ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو پسند ہے. کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی جو ہے توہین کی جائے. انسانوں میں جب یہ معاملہ ہے تو رب العالمین جو ہے وہ تو سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے. رب العالمین کا تو یہ بالکل یہ حق ہے کہ اس کی مخلوق ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہ بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وافضل الدعاء الحمدللہ اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. ہر وقت انسان اٹھتے بیٹھتے ان اذکار کو جو ہے کرتا رہے، ہر بات پہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے اور جب بھی ہم قرآن پڑھنے لگیں، اللہ کا اس اتارے ہوئے کلام کی تلاوت کرنے لگیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگ لیا کرو.
اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو سکو، اس لیے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، سارا دن انسان کے ذہن اور دل کو جو ہے وسوسوں میں ملوث رکھتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنے لگو، اللہ کا کلام پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ وقت مختصر ہے، یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر یا اس کے فضائل کے حوالے سے اگر تفصیلاً بات کی جائے تو کتنے ہی جمعے چاہیے، اس لیے کہ یہ سورہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے خلاصے کو جمع کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے کے سامنے اپنی حاجت کا بیان کرو۔ تو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اے اللہ مالک الملک، اے رب تیرے لیے ہیں۔ اور وہ رب ہے کون؟ وہ رب وہ ہے رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ وہ مخلوقات زمین پر ہوں، وہ مخلوقات پانی کے اندر سمندروں میں ہوں، یا وہ مخلوقات آسمانوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں کسی کا اچھے طریقے سے نشو و نما کرنے والے کو، جیسے ہم اپنے والدین کے بارے میں قرآن ہی میں اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ کن پہ؟ ہمارے پالنے والوں پر، اس لیے کہ جیسے اللہ تمام مخلوقات کا رب اور پالنے والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ بھی اولاد کو جو ہے پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا، اور ان کے رزق کا، کہ انہیں کھلاتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا۔ لیکن اس ربوبیت کا تعلق جو ہے اللہ مالک الملک والی ربوبیت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا جو ہے لغوی معنی اور اس کا مجازی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، کہ جیسے انہوں نے ہمیں اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کس طریقے سے پالتے ہیں اور ہم اپنی اولادوں کو کس طریقے سے پال رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جس نے اولاد کی نعمت انسانوں کو دی اور پھر ان کے دلوں میں ان کے لیے ایسی محبت ڈال دی کہ وہ اپنی اولاد کو کسی مشکل میں دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو ماں باپ کے جن کے دلوں میں اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے، اس رب کا کیا کہنا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اے رب العالمین تیرے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جب یہ اقرار ہم کر لیتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ بھی جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، بندے نے میری تعریف بیان کی۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اللہ جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف، میری حمد بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم جو ہیں یہ
اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. مفسرین جو ہے اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت جو ہے یہ عام ہے، تمام دنیا پہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بغیر کسی تخصیص کے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے. لیکن رحیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے جو صرف اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ان مواحد بندوں کے لیے ہوگی کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے رہے. الرحمن الرحیم، اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. اور جب ہم یہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا اور سزا کے دن کا تو ہی مالک ہے. اللہ جواب میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ نے اس صورت کو بندے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر لیا. اور بھائیوں یہاں پر سمجھتے چلیں، صرف لفظی معنی سمجھنے کا جو ہے فائدہ نہیں ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی روزے جزا اور سزا کا مالک ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب کرنا ہے، تو پھر ہماری زندگی اسی روش پر بسر ہونی چاہیے کہ جس میں ہم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کم از کم ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دنیا میں ہم یہ اقرار کرتے رہیں، اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں ہم یہ اقرار کرتے رہیں کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. لیکن اس کے بعد ہم اپنی عبادات میں شرک کرتے رہیں، یا ہم اللہ کے لیے عبادات کریں ہی نہ، ہم اللہ کو یاد ہی نہ کریں، ہم نمازیں پڑھیں ہی نہ، یا ہم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزاریں، بلکہ زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ جیسے ہر وہ انسان جو شیطان کا دوست ہے، جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ہم ویسے زندگی گزارنے والے ہوں. نمازوں میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانیں، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بھی مانیں، اللہ تعالیٰ کو تمام جہانوں کا مالک و خالق بھی مانیں، اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی مانیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہو، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو، ہماری زبان کچھ کہے، ہمارا عمل کچھ کہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اللہ سے کچھ چیزوں کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں، اور یہ ان باتوں کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. جب ہم مالک یوم الدین کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ایک جملہ جو ہے، یہ ایک آیا جو ہے، یہ ایک آیت پوری اس سورت کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس عبادت کے حق کو ہم میں سے کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد تو یہ بتایا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی جو ہے
दुनियावी मामलात में, कारोबार में, मुलाजमतों में, अपनी औलाद के मुस्तकबिल बनाने में, दौलत को इकट्ठा करने में, इस दुनिया की मादी खुशियां इकट्ठी करने के लिए, इस दुनिया की 30-40 साल जिंदगी की आसाइशें इकट्ठी करने के लिए गुजर जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि मौत का फरिश्ता कब आ गया। अल्हाकुमुत तकासुर, हलाकत में पड़ गए, माल की कसरत की तलब में जो है हलाक हो गए और इस माल की कसरत की हवस ने हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने अपनी कब्रों को देख लिया, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये अल्लाह मालिकुल मुल्क का कलाम है कि अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई मखलूक से वाकिफ है कि इनके दिल के अंदर माल की मोहब्बत, इनके दिल के अंदर औलाद की मोहब्बत, इस दुनिया की मोहब्बत इतनी रच बस गई है कि इनके लिए अल्लाह की इबादत इतनी अहम नहीं है जितना इनके लिए दुनिया का मालो दौलत जो है वो अहम है। और अल्लाह ने ये बात फरमा दी कि माल की कसरत के हवस ने, उसके लालच ने इन्हें हलाक कर दिया और यहां तक कि इन्होंने अपने आखिरी आरामगाह देख ली, इन्होंने अपनी कब्रें देख ली, इन्होंने अपने कब्रों के अंदर जो है ये दाखिल हो गए और इंसान को क्या पता कब उसे मौत आ जाए। हम में से किसी को ये पता नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाए हमने कब मरना है तो मेरे भाइयों फिर हर बंदा अलग थलग हो जाए, दुनिया के मामलात से अपने आप को अलहदा कर ले और हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहे, अपने गुनाहों पर रोता रहे, अल्लाह से माफियां मांगता रहे। लेकिन फिर इम्तिहान कैसा हुआ, अगर अल्लाह ये बता दे कि किस शख्स ने कब मरना है फिर तो मामला ही खत्म हो गया, फिर इम्तिहान तो खत्म हो गया। बनी इसराइल में एक औरत उस वक्त अल्लाह ने इंसानों की उम्रें बहुत ज्यादा रखी, 800-800 साल, 1000-1000 साल। एक औरत का बच्चा जो है फौत हो गया 400-500 साल की उम्र में और वो उसके ऊपर अफसोस कर रही, रो रही कि मेरा बेटा जवानी में फौत हो गया। उस वक्त के नबी ने उस औरत को ये हौसला देने के लिए कहा कि तू अपने बच्चा जो कि 400-500 साल का था उसके ऊपर आंसू बहा रही है। एक उम्मत ऐसी आने वाली है जिनकी उम्रें ही 50-60 साल के दरमियान होंगी। वो औरत बड़ी हैरान हुई, पूछा कि क्या वो जो उम्मत आएगी वो घर बनाएंगे? उस औरत को ये ताज्जुब हुआ और इसी ताज्जुब में उसने पूछा कि क्या वो घर बनाएंगे? तो जवाब दिया गया कि वो घर ही नहीं बनाएंगे बल्कि ऐसे आलीशान घर बनाएंगे कि जो इससे पहले किसी ने ना बनाए हों। वो जवाब में कहने लगी कि अगर मैं उस उम्मत में होती तो ये 50-60 साल तो मैं सजदे से सर ही ना उठाती। और आज हम हैं कि हमारी जिंदगियां कितनी गुजर चुकी और इन सारी जिंदगियों में हमने कितने सजदे किए हैं। उस औरत को ये ताज्जुब था, इतनी कम उम्र वाली जो उम्मत होगी उन्हें घरों की क्या जरूरत है। इतनी कम उम्र तो जो है एक सजदे में गुजर जाए, उन्हें घर बनाने की जरूरत क्या है, उन्हें मालो दौलत की दौड़ में मुलव्विस होने की जरूरत क्या है। लेकिन बताया गया कि नहीं, वो तो ऐसे आलीशान घर और ऐसी बिल्डिंगें बनाएंगे। आपके मुशाहिदे में है, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े टावर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, क्या इससे किसी को अंदाजा होता है कि हमने मरना है? कोई ये अकीदा रखता है कि हमने मरना है? जुबान से चाहे हम इकरार करते रहें लेकिन हमारा अमल ये नहीं कहता कि हमने मरना है।
بلکہ ہم اپنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے ایسے عالی شان محلات تعمیر کر رہے ہیں، ایسی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اسے زلزلہ نقصان نہ پہنچا سکے، طوفان کے نقصان سے بچ جائے، اس کی زندگی، اس کی لائف اتنی ہو، یہ شاک پروف ہو۔ بھائیو، یہ اللہ کی زمین ہے، ہم جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، ہم جتنی مرضی مضبوط بلڈنگیں بنا لیں، اللہ کے ایک کن کہنے سے، اللہ کے ایک اشارے سے یہ زمین تہو بالا ہو سکتی ہے۔ اگر قوم لوط جو ہے ان کی پوری بستی کو اللہ اٹھوا کر آسمانوں پر لے جا سکتا ہے اور وہاں سے پٹک سکتا ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے ڈر سے جو ہے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی کہ جب ہم اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ عبادت صرف جسمانی مالی عبادت کا نام نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، کوئی شک نہیں کہ یہ عبادات کی بڑی اعلیٰ قسمیں ہیں، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع کر دے، اس کا مطلب جو ہے، اس کا مفہوم عبادت ہے کہ انسان کی زندگی ایسے بسر ہو، کوئی کام اس سے ایسا سرزد نہ ہو کہ جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو۔ انسان کی 24 گھنٹے کا جو دن ہے اس کے اندر وہ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری والا ہو، اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے صدقہ اور خیرات کر لیا، میں نے حج کر لیا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، حج کر لیا لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے تارک صلاۃ تھا، نمازوں میں غفلت برتنے والا تھا، اور حج کرنے کے بعد بھی وہی معاملہ ہے۔ حج کرنے سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا، لوگوں کو گالم گلوچ کرتا تھا، برے برے القابات سے بلاتا تھا، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا، حج کر کے آنے کے بعد بھی یہی کرتا ہے۔ اور بھائیوں، یہ بات سمجھ لیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے جب کوئی شخص حج کر کے آئے اور حج کر کے آنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے، وہ ان تمام حرام کاموں سے بچ جائے، منکرات سے اپنے آپ کو بچا لے، سمجھ لیں اس کا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر حج کرنے سے پہلے بھی حرام کھانے والا تھا، لوگوں کے مال پہ جو ہے ڈاکہ ڈالنے والا تھا، لوگوں کی عزتوں کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، لوگوں کی غیبتیں کرنے والا تھا، لوگوں کے حق اپنا مال سمجھ کے کھا جاتا تھا، اور اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے والا تھا، تو میرے بھائیوں ایسے حج جو ہیں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتے۔ یہ انسان کی اپنی تسلی کے لیے تو ٹھیک ہے کہ میں نے حج کیا ہے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، لیکن اس کی زندگی میں جو حج کا مقصد تھا اس نے اس کو نہیں سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اللہ کے نزدیک بہت برا ہے وہ شخص جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، جس کے اندر منافقت ہے، جو اللہ کو رب مانتے ہوئے نمازوں میں اقرار کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اقرار تو یہ کرتا ہے، سجدہ غیر اللہ کو جا کے کرتا ہے۔
غیر اللہ کے نام پر جا کے نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے، اور غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بزرگ ہو، وہ کوئی صحابی ہو، وہ کوئی امام ہو، وہ کوئی ولی ہو، وہ کوئی نبی ہو، تمام غیر اللہ ہے۔ کوئی یہ اپنے ذہن میں نہ رکھے کہ اگر بزرگ سے مانگنا شرک ہے، بزرگ کی عبادت کرنا شرک ہے، تو شاید نبی کی عبادت کرنا شرک نہ ہو۔ انبیاء کرام مبعوث ہی اسی لیے کیے گئے کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری امتوں میں ہر امت میں نبی مبعوث فرمائے، ان کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے اعراض کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ طغیان سے ہے، سرکش کو بھی کہتے ہیں، حد سے بڑے ہوئے کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا سکے یا جس کی اللہ کے ساتھ عبادت کی جا سکے، تمام کے تمام طاغوت ہیں۔ اس میں شیطان بھی شامل ہے، اس میں یہ حجر اور یہ شجر بھی شامل ہیں، اس میں درخت اور پتھر بھی شامل ہیں، اس میں قبریں بھی شامل ہیں، اس میں مزارات بھی شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر عبادت کرتے ہو صرف اللہ کی تو پھر ان تمام عبادتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ہی کے ساتھ بی کا کوئی کنسرن نہیں ہے، ہی کا مطلب صرف اللہ ہے۔ اگر یہ کہا جاتا یا اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتا۔ اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تجھے ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ یہ ہے وہ توحید جو اس آیت کے اندر اللہ نے اس سورہ کا خلاصہ رکھا۔ ہماری عبادات، ہمارے تمام معاملات، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری زکوٰۃ، ہر چیز کا جو ہے مستحق جو ہے ہمارا رب ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے یہ تمام کام کریں۔ اس کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم جو ہے اس کی طرف ہدایت دے۔ اب یہ ساری باتیں ہم نے جو اللہ سے کی ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ ہمیں جواب نہیں دیتا، اللہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا، میرا بندہ میرے ساتھ یہ وعدہ اور یہ کمٹمنٹ کر رہا کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کے ساتھ جب یہ پکا وعدہ انسان کرتا ہے اور وہ واقعی اپنے وعدے میں سچا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی رابطہ رکھنے والا، کوئی عقیدہ رکھنے والا، کوئی مشکل کشائی اور حاجت روائی کا عقیدہ رکھنے والا نہ ہو، پھر اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے اب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور بندہ کیا مانگتا ہے؟ بندہ بینک بیلنس مانگتا ہے، بندہ کوٹھی مانگتا ہے، بندہ گاڑی مانگتا ہے، بندہ شہرت مانگتا ہے، بندہ قبیلے اور برادری میں اعلیٰ اور عرفہ مقام مانگتا ہے۔ نہیں، یہ ساری جو ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، بندہ یہ نہیں مانگتا۔ لیکن ہمارے دلوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ دولت مل جائے، اے اللہ اتنی دولت ہو، اولاد کسی قسم کی کسی کی محتاج نہ ہو، اے اللہ اتنی شہرت، اتنا مال و متاع مل جائے، برادری میں نام ہو، برادری میں شہرت کا ڈنکا بجے کہ فلاں بندہ قطر میں ملازمت کرتا تھا، بڑا مال بنایا ہے، بڑی اچھی کوٹھی بنائی ہے، بڑی نئی گاڑی ہے، اور اولاد ہے وہ بھی عیاشی کرتی پھرتی ہے، باپ ساری زندگی باہر دھکے کھاتا ہے، اولاد کو پرواہ ہی نہیں کہ یہ باپ کس طرح کماتا ہے، اور وہ اپنی عیاشیوں اور عللوں تللوں میں اڑا دیتی ہے،
اور باپ ساری زندگی باہر کی گرد چھانتا ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر نام پیدا ہو جائے، اور وہ نام پھر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اولاد ایسی ناخلف مل جاتی ہے کہ سارا مال بھی اڑا دیتی ہے، ایسے جو ہے وہ جرائم میں ملوث ہو جاتی ہے، عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ باپ ساری زندگی باہر محنت کر رہا، اولاد کی تربیت ہو نہیں سکی، اولاد ایسے بد اخلاق اور ایسے جو ہیں نافرمانوں کے وہ اپنا دوست بنا لیتی ہے کہ ان کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ہم کوٹھی اور بینک بیلنس نہیں مانگتے، ہم مانگتے ہیں صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انا ہدیناہ النجدین، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اگر نیکی کی طرف جانا چاہتے ہو وہ بھی دکھا دیا، اگر شیطان کو دوست بنا کر اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو وہ بھی دکھا دیا۔ شیطان کے پیچھے چلو گے بازو پکڑ کے کوئی کھینچے گا نہیں کہ مت جاؤ، قرآن نازل کر دیا، نبیوں کو بھیج دیا، بتا دیا اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، شیطان کی دوستی چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔ اللہ کو دوست بناؤ گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں جنت ملے گی، اور شیطان کو دوست بناؤ گے دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں کیا ملے گا؟ جہنم۔ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر ہم کہتے ہیں کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ ہم نے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا مانگنے کا کہ مانگنا کیا ہے، ہم نے سیدھا راستہ مانگنا ہے، صراط مستقیم کا سوال کرنا ہے، اور پھر کیا کون سا صراط مستقیم، اسے بھی ڈیفائن کر دیا، واضح کر دیا۔ وہ راستہ کہ جن کے اوپر وہ بندے چلے کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ تھے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ ہم نے وہ راستہ مانگا ہے جو نبیوں کا راستہ، جو صدیقین کا راستہ، جو شہیدوں کا راستہ، جو صالحین کا راستہ، ہم اس راستے کا سوال کرتے ہیں، اور اس راستے سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ یہود و نصارہ۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مغضوب سے اور ضالین سے مراد یہ دو قومیں ہیں، ایک یہود اور دوسری نصارہ۔ وہ مغضوب کیوں ہوئے؟ یہود جو ہیں ان پہ اللہ کا غضب اس لیے ہوا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے قرآن کی اور اپنی کتابوں کا علم رکھتے ہوئے جب اس کتاب کو اللہ نے نازل فرما دیا، انہیں معلوم تھا یہ برحق کتاب ہے، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی تھی، انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، اللہ کی آیات سے کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائے، اپنے کتاب کے مسئلوں کو بدل دیا۔ اگر کوئی نیک امیر کبیر آدمی کوئی گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا، اس کے لیے نیا کتابت کرتے، اپنی کتاب کا مسئلہ بدل دیتے، اور اگر کوئی مسکین غریب جرم کرتا اسے کڑی سے کڑی سزا دیتے۔ جو آج کل ہوتا ہے کہ کوئی امیر کوئی جرم کرے اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اگر کوئی غریب غلطی سے ضرورت کے تحت اس سے کوئی جرم ہو جائے وہ تمام امیروں کا جرم بھی اس کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا بتایا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ عیسائیوں کی مثال ایسی ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے عمل کرتے رہے، گمراہ ہو گئے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، علم کے ہوتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے نہ ہمیں یہود و نصارہ کی روش پہ چلنا ہے، نہ ہمیں یہودیوں کی روش پہ چلنا ہے، نہ نصارہ کی۔ یہودی وہ تھے جن کے پاس صحیح تعلیم موجود تھی، انہوں نے انکار کیا، کفر کیا جانتے بوجھتے ہوئے، اور نصارہ عیسائی وہ تھے
کہ جنہوں نے علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، ہمیں ان دونوں کی روش سے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی نمازوں میں جو اللہ سے اس صورت میں طلب کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ عطا کرے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اسی سورہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج کا خطبہ جمعہ سورہ فاتحہ کے فضیلت اور تفسیر کے حوالے سے تھا۔ مختصراً اس کا مفہوم میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس صورت میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، کس چیز کا سوال کرتے ہیں اور کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، یہ آپ بھائیوں کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مسائل کے حوالے سے چند باتیں بیان کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ لا صلاۃ یہاں پر عموم کا ذکر ہے، یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ اس کی باجماعت نماز نہیں ہوتی یا انفرادی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور مجھے امید ہے کہ تمام بھائی پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اسے پڑھنی چاہیے، وہ خواہ امام کے پیچھے ہو، خواہ انفرادی نماز ہو یا خواہ جماعت کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ام الکتاب نہ پڑھی، ام الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے، اس کی نماز جو ہے ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا تب بھی ہم پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں پڑھ لیا کرو۔ یعنی سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو جماعت کے پیچھے اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنی ہے، اور جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنی ہے۔ جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے، کچھ نہ بولا جائے، بات صحیح ہے، لیکن جب تخصیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ہمیں سلف صالحین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس شریعت کو لانے والے ہیں، ہمیں ان کی بات پر عمل کرنا ہے، اور وہ عمل اسی طریقے سے ہے۔ اس میں تطبیق یہ ہے کہ سنا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے۔ اب سنا کیسے جائے؟ جب امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے اور ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے۔ ہماری نمازوں میں چونکہ سکون نہیں ہوتا، ہم نے نماز 1 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے، ہم نے آیتوں کے درمیان میں فصل نہیں کرنا ہوتا، اس وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ورنہ جو سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھائے تو ظاہری بات ہے وہ فصل کرے گا بین آیات میں، اور جب وہ آیتوں میں فصل کرے گا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے رکے گا، مقتدی پیچھے جو ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھے، الرحمن الرحیم کہے امام، مقتدی پیچھے الرحمن الرحیم کہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا طریقہ ہے وہ سکتہ ہے، کہ جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر رک جاتا ہوں، اسے سکتہ کہا جاتا ہے، اور یہ سنت ہے
یہ अहादीस से साबित है कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए वक्फ करे ताकि मुक्तदी जो है वो अपनी सूरह फातिहा पढ़ लें और उसके बाद फिर जो है अगली सूरत पढ़ी जाए। ये तो एक मसला हो गया, ये बात अपने जहनों में रख लें। सही बुखारी सही मुस्लिम मुत्तफकुन अलैह अहादीस मौजूद हैं जो सूरह फातिहा के पढ़ने के वजूब पर जो है दलालत करती हैं। सूरह फातिहा पढ़ा करें, ऐसा ना हो हम नमाजें पढ़ते रहें बगैर सूरह फातिहा के और हमारी नमाजें ही ना हों, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही घाटे का सौदा है। उसके बाद एक और मसला है आमीन बिल जहर का। इसके बारे में भी सही अहादीस मिलती हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात कराने वाले, पीछे सहाबा कराम नमाज पढ़ने वाले, और जब वलद्दालीन कहते पूरी मस्जिद जो है आमीन से गूंजा करती थी। और इसकी फजीलत क्या है, आप भाइयों को सही बुखारी की रिवायत है, इस आमीन के ऊंचे कहने की फजीलत क्या है। इसकी फजीलत ये है कि जब इमाम वलद्दालीन कहता है और जब आमीन कहा जाता है, फरिश्ते भी इस पर आमीन कहते हैं, और जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो उसके पहले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही के अल्फाज हैं कि उसके पहले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। किसके? जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए। और ये बात भी सही बुखारी की हदीस के हवाले से बयान कर रहा हूँ, कोई मेरी अपनी बात नहीं है, कि फरिश्ते इमाम की आमीन के साथ आमीन कहते हैं, और जब मुक्तदी भी आमीन कहें, जिसकी आमीन फरिश्तों से मिल गई उसके पहले गुनाह माफ हो गए। इससे बड़ा और क्या अच्छा पैकेज मिल सकता है। हम ये मौके क्यों ज़ाया करते हैं? माशाल्लाह इतनी तादाद यहाँ होती है, लेकिन बहुत कम लोग आमीन कहते हैं। दूसरी मसाजिद में आप जाएं देखें, 10 लोग भी होंगे तो आमीन से मस्जिदें गूंजती हैं। क्यों? हम सब अपने गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं। हम दीन के अंदर कोई इजादात नहीं करना चाहते। जब सही हदीस आ जाए, जब कुरान का मसला आ जाए, अच्छा मुसलमान वो है उसके मुताबिक अमल शुरू कर दे। फिर उसके बाद चूंकि चुनाचे बुजुर्ग फलां ये चीज़ें हमारे लिए जायज़ नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस चीज़ का ख्याल रखें, आमीन बिल जहर का, सूरह फातिहा पढ़ने का। और ये वो 7 आयात हैं कि जिनको सबा मसानी कहा जाता है, कि बार बार दोहराई जाने वाली आयात इसका नाम है। तो बार बार दोहराई कैसे जाएंगी? जब नमाज में बार बार पढ़ी जाएंगी तो दोहराई जाएंगी। अगर ये ना पढ़ना इसका ज़रूरी ना होता, फिर इसका नाम सबा मसानी ना होता। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने वाला बनाए। मुझे सही कुरान और हदीस बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए। जितने भाई परेशान हैं, हमारे एक भाई राशिद भाई हैं, उनकी कुछ मुश्किलात हैं, कुछ उनके ट्रांसफ़र के मसले हैं, अल्लाह ताला उसको हल फरमाए। और हमारे जितने भाई परेशान हैं, अल्लाह ताला तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। जितने साहिब ईमान हमारे आबा व अजदाद से इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलादों को नेक बनाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे। जब हमें मौत आए तो मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका